نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، میں اپنی بات کی ابتدا اس واقعے سے کرتا ہوں۔ اس میں جو میسج ہے اس کو آپ نے پک کرنا ہے، تو میسج اس کے اندر کیا ہے۔ ایک شخص تھا، رات کا وقت تھا، وہ سفر میں تھا اور پہاڑی علاقوں سے گزر رہا تھا۔ بہت سردی کے دن تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور بالکل یخ سردیاں۔ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں سے وہ شخص گزر رہا، چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت اوپر کھائی سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھائی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، کھائی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، بہت گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ شخص جب گرنے لگتا ہے تو گرتے گرتے وہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے بچا۔ گرتے گرتے اس کے ہاتھ میں ایک پہاڑ سے ایک ڈنڈے کی شکل میں ایک درخت باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ نظر تو کچھ آتا نہیں ہے چونکہ رات کا وقت ہوتا ہے اور گپ اندھیرا، تو وہ اس کے ہاتھ میں، وہ گرتے گرتے وہ ہاتھ میں جب ڈنڈا آ جاتا ہے شاخ درخت کی، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب لٹکے لٹکے، اب بہت زیادہ سخت سردی، تو وہ لٹکے لٹکے پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما۔ بڑے دل سے وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کو ایک ہاتف غیب سے آواز آتی ہے کہ تم اپنے ہاتھ چھوڑ دو۔ اب وہ جب آواز آتی ہے اس کو کہ ہاتھ چھوڑ دو، اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں ہاتھ چھوڑ دوں گا تو میں پھر گرنا شروع ہو جاؤں گا۔ اب میں سر کے بل گروں، کسی پتھر پہ گروں، زمین پہ گروں، تو اس طرح تو میں مر جاؤں گا۔ ہاتھ وہ چھوڑتا نہیں، ویسے ہی لٹکا رہتا ہے۔ بس وہ گوں مگوں کی کیفیت میں چھوڑوں نہیں چھوڑوں، چھوڑوں نہیں چھوڑوں، اس میں کافی دیر ہو جاتی ہے اور وہ ایسے ہی لٹکا رہتا ہے۔ اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے۔ اب دیکھیں، اللہ سے اس نے مدد مانگی کہ یا اللہ میری مدد فرما، اور اس نے اللہ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا۔ وہ جو ہاتف غیب سے اس کو آواز آئی تو اس نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا، وہ عقل کے ہیر پھیر میں، نفع نقصان میں پھنسا رہا۔ ساری رات اسی طرح لٹکے لٹکے مر جاتا ہے، ہاتھ اکڑ جاتے ہیں، جسم اکڑ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو وہاں سے کچھ لوگ بکریاں چراتے ہوئے گزرتے ہیں۔ جو آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا معمول تھا کہ وہ بکریاں لے کے صبح نکلتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ایک لاش ایک درخت سے لٹکی ہوئی ہے، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور ان کو وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آدمی مرا کیسے۔ بڑے حیران ہوتے ہیں، سارے جمع ہو جاتے ہیں، کچھ پاس کے گاؤں کے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ اب وہ سارے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی مرا کیسے۔ آپ کو پتہ ہے وہ حیران کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں سوچتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ اس کو ایک آواز آئی تھی کہ تم اپنے ہاتھ چھوڑ دو، اور زمین اس کے پیر سے ایک بالش پہ تھی۔ یعنی اگر وہ چھوڑ دیتا ہاتھ تو سیدھا زمین پہ گرتا، ایک بالش کے فاصلے۔ اس لیے لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ مرا کیسے،
اس کو موت کیسے آئی؟ یہ تو زمین سے ایک بارش کے فاصلے پہ تھا. اب اندھیرا تھا نا، اب اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ زمین میرے پاؤں سے ایک بارش کے فاصلے پہ صرف. تو میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہم ہاتھ نہیں چھوڑتے. اللہ کہتا ہے تم ہاتھ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کو غیب کا علم ہے، اللہ کو آنے والے حالات کا علم ہے، ہمیں نہیں علم ہے. اللہ تو اگلا پچھلا سب جانتا ہے، اس کا علم تو ما کان وما یکون تک وسیع ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے. مگر انسان اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، انسان اپنے عقل کی نظر ہو جاتا ہے. ہمارے حالات بالکل ایسے ہی ہیں کہ ہم جہاں لٹکے ہوئے ہیں، حالات میں جہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم اللہ سے دعا تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ جب ہم سے کہتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ دو، ہم ہاتھ نہیں چھوڑتے، اور ہماری موت لٹکے ہم اسی کی نظر ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی میں بہت سے واقعات گزرتے ہیں جو ہماری زندگی کو متاثر کرتے ہیں، ہمارے عقل کو، شعور کو، ہماری زندگی کا جو سکون ہے اس کو متاثر کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کا کہنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان کیا ہے، شریعت ہے. اللہ کی زبان نبی کے اقوال ہیں، اللہ کی زبان اللہ کا کلام ہے. اب اللہ کے کلام میں، قرآن و سنت میں، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ دو. کیا مطلب؟ میرے اوپر بھروسہ کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اسی لیے ہم اس مسئلے میں پھنسے رہ جاتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے اور وہ وقت ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے. تو اللہ پہ دنیا میں ترقی وہی لوگ کرتے ہیں جو رسک لیتے ہیں، جو ہمت والے ہوتے ہیں. ہمت مردہ مدد خدا. جو ہمت نہیں کرتا وہ کامیابی بھی نہیں ہوتی. آپ جب ایک کلاس کا امتحان دیتے ہیں تو اب اس امتحان کی وجہ سے اگلی کلاس میں جاتے ہیں. اب ایک بچہ کہے مجھے امتحان سے ڈر لگتا ہے، میں امتحان میں نہیں بیٹھوں گا، تو اس کو اگلی کلاس کیسے نصیب ہوگی؟ جب آدمی قربانی دیتا ہے، رسک لیتا ہے، تو اس کو اگلی کامیابی ملتی ہے. جب دودھ والا دودھ قربان کرتا ہے تو اس کو دہی ملتی ہے، دہی والا دہی قربان کرتا ہے تو مکھن ملتا ہے، مکھن والا مکھن قربان کرتا ہے تو گھی ملتا ہے. آپ کو ایک بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی دینی ہوتی ہے. اگر آپ اس قربانی سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ وہ اس سے بہتر چیز، اس سے بڑی چیز آپ اچیو نہیں کر سکتے، آپ حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے انسان کو بڑا سوچنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے چیزوں کو درگزر کر کے بڑا سوچیں، ویژن بڑا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اکیلے تھے، مگر آپ کا ویژن تھا کہ میں قیامت تک کا نبی ہوں، میں نے دین کو قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، میں نے ایسی جماعت بنانی ہے کہ میں نے ایک ایسی زندگی گزارنی ہے، ایک ایسی جماعت بنانی ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہو، جس کے اثرات قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہو اس میں، اور ان کے لیے ایک پیغام ہو اس کے اندر. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی شروعات کی. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ کو ساری زندگی کبھی سکون محسوس نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا، میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مصیبتوں سے پر تھی، مصیبت اور دشواریوں سے بھری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو پھر بھی سکون تھا، لوگ آپ کی عزت بھی کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین بھی کہتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایمان لے آؤ، تو پھر اس کے بعد آپ پہ مصیبتوں کے پہاڑ اترے، اس کے بعد مصیبتوں کے دروازے کھل گئے، پھر مشرکین مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، پھر آپ کے اوپر لوگوں نے ظلم اور ستم شروع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب میں 3 سال قید بھی کیا گیا، جہاں 24 مرد 24 عورتیں اور 24 بچے فوت ہو گئے. 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پریشانیاں ہیں، صحابہ کرام کو مار پڑی، وہ لوگوں کو مار پڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے رہے، آپ کی دعوت کو لبیک کہتے رہے. اس میں حضرت بلال حبشی کا، حضرت زید بن حارثہ،
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے ایک آدمی تھے. تو مصیبت چیز جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کا شکار ہوتے، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا وہ بھی مصیبت کا شکار ہوا. آپ کے بھی پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے، بعض وقت 3 پتھر، 4 پتھر بھوک کی وجہ سے، اور آپ کے صحابہ کے پیٹ پہ بھی پتھر بندھے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق ملے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تمہارے یہاں کچھ کھانے کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے گھر میں تو فاقہ ہے. فرمایا آؤ ابو بکر کے پاس چلیں. ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ان کو جا کے کہا ابو بکر تمہارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے گھر میں تو فاقہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آؤ چلو کہیں اور چلتے ہیں. آپ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے. آپ حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا تمہارے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئیں تشریف لائیں. آپ کو بٹھایا. آپ کے باغات تھے ابو ایوب انصاری کے، انہوں نے تازے خوشے توڑ کر کھجور کے آپ کے سامنے رکھے. ایک بکری ذبح کرائی اور اپنی گھر والوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری تیار کریں، گوشت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آ گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے افسوس اور رنج سے کہا، اس میں سے کچھ کھجور کے خوشہ اٹھایا اور کچھ بوٹیاں اٹھائیں اور کچھ روٹیاں اٹھائیں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ گھر میں دے آؤ. فاطمہ، علی، فاطمہ اور حسن حسین بھی کئی دن سے بھوکے. تو یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیرت کی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے نا وہ مصیبت اور آزمائش سے گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بھی سکون نہیں ملا دنیاوی اعتبار سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ پوری امت جو قیامت تک آنے والی ہے اس کی بنیاد میری ذات کے اوپر ہے، اور اس کی بنیاد میرے صحابہ کے اوپر ہے. کیونکہ میرے صحابہ یہ میرے شاگردان اول ہیں، یہ میرے مریدان اول ہیں، یہ اسلام کی بنیاد بنیں گے، اور آنے والے لوگوں کے لیے میں اور میرے صحابہ مثال ہوں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق فرقہ ہوگا اس کی نشانی جب آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ حق پر ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوں گے. اسی لیے میرے دوستو، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آدمی اپنا ویژن بڑا رکھے، اپنی سوچ بڑی رکھے. یہ نہیں کہ چھوٹی زندگی ہے، حالات محدود ہیں تو خیالات بھی محدود رکھے. نہیں، آپ اپنا ویژن بڑا رکھیں، آپ بڑا سوچیں. یہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ تھے. آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی مل کا مستری تھا، کوئی مزدور تھا، کیا سمجھے، کوئی ان پڑھ تھا، لیکن انہوں نے اپنا ویژن بڑا رکھا. انہوں نے اپنی جدوجہد اور کوشش کو جاری رکھا، اور انہوں نے اپنی بساط میں جو تھا وہ کیا اور لگے رہے، ہمت نہیں ہاری. تو انہوں نے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنے کام میں استقامت دکھاتا ہے. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ربنا اللہ، جس نے اللہ کو اپنا رب کہا، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مدد کے لیے فرشتے نازل فرماتا ہے. مگر کس پر؟ جو پہلے خود تو جمے، یعنی خود نہ گھبرا جائے. اللہ کی مدد اس پر آتی ہے جو جمے، استقامت دکھائے. ہم آدھے راستے سے پلٹ آتے ہیں، ہم ہاتھ نہیں چھوڑتے. اللہ ہم سے کہتا ہے ہاتھ چھوڑ دو، ہم ہاتھ نہیں چھوڑتے. ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اسی لیے ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے، ہم اپنی منزل اچیو نہیں کر پاتے. اسی لیے تمام انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں، جتنے بھی ہمارے ہیروز گزرے ہیں اس کے بعد بھی
دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، آپ سائنٹسٹ کو دیکھ لیں جنہوں نے دنیا میں بڑے کام کیے ہیں، وہ استقامت نہیں چھوڑی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کے اندر غیر مسلم اور مسلم دونوں شریک ہیں، کافر اور مسلمان دونوں شریک ہیں، کیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، اور یقیناً تم جس چیز کے لیے جد و جہد کرو گے ہم تمہیں دے دیں گے۔ اور آپ دیکھیں جس نے جو چیز بنانا چاہی، جس نے جو اپنے مقاصد کا تعین کر لیا اور وہ اس کی تدبیر پہ چل پڑا اور اس نے استقامت دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ چوں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم، جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے جو مقولہ ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایک اعتبار سے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ آج دنیا کے اندر جو بادل ہیں، جو حالات ہیں، جو لوگوں کی گفتگو ہے، اس کا نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام دونوں ایک ہے، مایوسی، نا امیدی۔ آج لوگ نا امیدی میں ہیں، آج لوگ مایوسی میں ہیں۔ آج میں نے یہ جو بات کی وہ آج میرا اصل میں یہی تھا، یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو نا امیدی سے نکالا جائے، لوگوں کو مایوسی سے نکالا جائے۔ مایوسی کس بات کی؟ جب اللہ ہے اپنی پوری ذات اور صفات کے ساتھ، اللہ موجود ہے، اللہ کا دین موجود ہے، کلام اللہ محفوظ ہے، مثالیں موجود ہیں، تو آدمی کیوں ہمت ہارتا ہے؟ ہمت کیوں ہارتا ہے؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی موٹیویشن کریں، ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں، جہاں بیٹھیں امید کی بات کریں، ہمت کی بات کریں، حالات میں دلاسا دیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ آپ نے امید نہیں ختم ہونی چاہیے، مایوسی امید ختم ہونے کا نام ہے، امید زندہ رہنی چاہیے، امید پہ قائم رہے آدمی۔ امید کس سے؟ اللہ سے امید، اچھے نتیجے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آدمی کب ہارتا ہے؟ آدمی امید چھوڑ کے ہار جاتا ہے۔ امید نہ چھوڑے، کسی جیسے بھی حالات ہوں مایوس نہ ہوں، آپ ہمت سے کام لیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تھوڑا آزماتا ہے، اللہ قدم کو دیکھتا ہے کتنی مضبوطی ہے قدم میں، جو استقامت دکھاتا ہے، قدم کی مضبوطی دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ مدد کیسے کرے گا، کہاں سے کرے گا، یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کبھی نہیں سوچیں کہ اللہ مدد کیسے کرے گا، کیا سبب پیدا کرے گا، نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کس طرح حالات پلٹے گا، اللہ کس طرح میرا ہاتھ پکڑے گا، یہ میرے سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ اس کے سوچنے کا کام ہے، وہ جیسے بہتر سمجھے گا۔ آپ نے صرف امید رکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے گمان کے ساتھ ہے، آپ جیسا گمان اللہ سے رکھیں گے اللہ ویسے ہی معاملہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ ایک بزرگ سے پوچھا کسی نے اللہ کتنا بڑا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا جتنا بڑا تیرا ایمان۔ آج ہمارا خدا بہت کمزور ہے، مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تو ویسے ہی ہے، اللہ تو وہی اللہ ہے جو محمد کا اللہ تھا، جو موسیٰ کا خدا تھا، جو ابراہیم کا خدا تھا، جو عیسیٰ کا خدا تھا، جو ابو بکر عمر کا۔ لیکن آج جو ہے آدمی انسان کا وہ ایمان نہیں ہے، آج ایمان انسان کا وہ نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ اب اس کا ایمان کمزور ہے مطلب ہے اس کا خدا کمزور ہے۔ خدا کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی ہے۔ خدا تو جیسا ہے اپنی ذات و صفات میں ویسے ہی ہے، لیکن اللہ معاملہ ہمارے ایمان کو دیکھ کے، ہمارے گمان کو دیکھ کے کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اللہ پر، اور اللہ سے امید پختہ رکھنی چاہیے، اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے حالات پہ غور کریں، کیسے کیسی مصیبتوں سے اللہ نکال لیتا ہے انسان کو۔ اپنے ماضی کو یاد کریں، آپ کتابیں پڑھیں، انبیاء کے واقعات دیکھیں، کیسے ایک ایک آدمی نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ تو بس میں اپنی بات کو انہی گزارشات پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے امید رکھنے کی، بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم کو بلند حوصلے اور ہمت عطا فرمائے اور اپنا ویژن بڑا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔